اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی اس آیت کریمہ میں تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اسلام کے ثمرات ہمیں تبھی ملیں گے جب ہم پورے پورے داخل ہوں گے۔ جہاں ہمارا جی چاہا وہاں اسلام کو اختیار کر لیا، اور جہاں ہمارا جی نہ چاہا وہاں ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے، یہ اسلام کے ثمرات ہماری جھولی میں نہیں آنے دیتا۔ اس لیے اگر ہم پیرو بلبل ہوں یا تلمیذ گل والی بال، یا تو پورے پورے اسلام میں آ جائیں تو پھر اسلام کے ثمرات ملیں گے۔ تو جو لوگ پورے کافر ہیں تو وہ کفر کے جو فوائد ہیں دنیاوی وہ حاصل کر رہے ہیں، جس طرح اس وقت دنیا کی وہ قومیں ہیں۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، اور دوسری جانب جس طرح مغربی دنیا ہے اور وہ جس طرح زندگی عیش و عشرت کی گزار رہی ہے، تو ان کی زندگی اس طرح کی بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ اعتقاد تو ہے اور اندر ایمان کی حرارت اور نور تو ہے، لہٰذا وہ اس طرز پہ جا نہیں سکیں گے کہ ان کی زندگی جو آسودہ ظاہری زندگی ہے وہ گزار لیں۔ تو دوسری جانب اسلام کے جو ثمرات ہیں وہ بھی نہیں پا رہے، اس لیے کہ پورا پورا اسلام میں بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم زندگی کی حقیقی لذتوں سے آشناس ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں پورا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور شیطان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو درمیان میں کہتے ہیں آدھا بندہ دھوپ میں ہو آدھا چھاؤں میں ہو، تو ایسے سونا بھی نہیں چاہیے، بیماری لگ جاتی ہے۔ یا مکمل دھوپ میں سوئے یا مکمل چھاؤں میں سوئے۔ اسی طرح آدھا اسلام میں اور آدھا اپنی خواہشات اور کفر کے نظام کو اختیار کرنے والے کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، قرآن مجید اتر چکا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزات تم دیکھ چکے ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، سیرت طیبہ کا نور ہے، تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، اور فرشتے آئیں اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ کہ آپ کفار یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرکار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کب آئے گا عذاب؟ آئیں نا فرشتے، کب آتے ہیں؟ آئیں آسمان سے بادل؟ اللہ فرماتا آئیں گے، ابھی اس نے تمہیں مہلت دی ہے، جب آئیں گے تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔